السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ماہ ذی قعدہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے، یعنی ماہ ذی قعدہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ کا۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر ہر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنا سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی قعدہ کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں ان کی عظمت اسلام سے پہلے بھی تھی، جن میں ذی قعدہ بھی ہے۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حرمت کے مہینے 3 ہیں۔ پھر رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی عظمت و بزرگی اسلام سمیت دوسری آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے۔ پہلے کے مذہبوں میں بھی اس کی اہمیت اور بزرگی تھی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادات و طاعات کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں ان 4 مہینوں میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادات و طاعات کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ مفہوم یہ ہے: جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ 12 مہینے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ تو اسلام میں شروع سے ہی 12 مہینوں کا سال قرار پایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الدین القیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یہ سورہ توبہ کی آیات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی و زیادتی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر اپنی ابتدائی اصل صورت میں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مشرکین اور جو کافرین جو اس کا ادب نہیں کرتے تھے، اب حضور فرما رہے ہیں کہ اب پھر ادب اور بزرگی اس مہینے کو حاصل ہو گئی ہے۔ ان میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ جو ان سے علیحدہ آتا ہے وہ رجب کا ہے، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی تھی۔
ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ صحابی رسول آ کر حضور سے سوال کیے تھے، یا رسول اللہ میں کس مہینے میں عبادت زیادہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا تھا صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، یعنی روزہ میں ایک روزے سے زیادہ رہ سکتا ہوں یا رسول اللہ، مجھے ایک سے زیادہ کی طاقت ہے، آپ مجھے کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لینے کی تلقین فرمائی۔ حضور نے فرمایا رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزے رکھو اور چھوڑو۔ اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو اکٹھا فرمایا، پھر علیحدہ کر دیا، انگلیوں کے اشارے سے فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔